بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مجلس میں بیٹھنے کے متعلق سنن و آداب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جس وقت تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کرو، اور جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو مجلس کے اختتام پر ایک فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ تم بخشے بخشائے اٹھے ہو، اس حال میں کہ تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، تو یہ مجلس ان کے اوپر وبال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے تمام اہل مجلس کو سلام کرنا بہت ضروری ہے۔ مجلس میں جگہ جہاں ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کے کندھے پھیلا کر درمیان میں بیٹھنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے، اور کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھا جائے۔ دو عورتوں یا دو مردوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے، اور مجلس میں قریب قریب بیٹھنا، متفرق ہو کر نہ بیٹھا جائے۔ مجلس میں قبلہ رو ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حلقہ نما مجلس میں حلقے کے درمیان نہ بیٹھا جائے۔ مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لینا اور تکلفاً سنجیدہ ہو کر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ غرور کی علامت ہوتی ہے۔ مجلس میں بہت زور سے نہ ہنسا جائے، بلکہ حتی الامکان مسکراہٹ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ زیادہ زور سے ہنسنے سے آدمی کا وقار ختم ہوتا ہے۔ حتی الامکان اپنے مجلس کو اللہ تعالیٰ یا آخرت کی یاد سے آراستہ کرنا چاہیے، اور مجلس میں دو لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو کا آپس میں سرگوشی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور کسی ایسی زبان میں بات کرنا کہ جس زبان کو وہ تیسرا انسان نہ سمجھ رہا ہو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ البتہ تین سے اگر زیادہ ہوں تو پھر دو لوگ باتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر مجلس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو اہل مجلس کو منع کرنا چاہیے، اور اس منع کرنے کا فرض کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور مجلس میں نئے آنے والے کے لیے اکرام سے کھسکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجلس ایک امانت ہے، لہٰذا مجلس میں جو باتیں سنی جائیں ان کو دوسری جگہ نقل نہ کرنا۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، ہر مجلس اور بالخصوص دینی مجالس میں اپنا فون بند رکھنا یا کم از کم سائلنٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجلس جب اختتام پر پہنچے تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، جو کچھ یوں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، آپ پاک ہیں، میں آپ کی حمد و ثنا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔